السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 ہم پڑھیں گے 59، جس میں لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ فبدل الذين ظلموا، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے، قولا غیر الذی قیل لهم، اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں، فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء بما كانوا یفسقون، ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فبدلا، پس بدل ڈالا، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات سے، غیرہ اور الذی جو قیلا کہا گیا تھا، لہم انہیں، فانزلنا تو ہم نے اتارا، علی پر، الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے کہ، کانوا یفسقون وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ پچھلی آیت کا تتمہ ہے کہ وہاں رب کے حکم کا ذکر تھا اور یہاں اسرائیلیوں کے عمل کا ذکر ہو رہا ہے۔ نیز پہلی آیت میں وعدے کی شرطوں کا ذکر ہوا، اور اس آیت میں ان اسرائیلیوں کے شرائط پورے نہ کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا فبدلا، اس کا مطلب ہے تبدیل کر دیا، بدل دیا۔ یہ لفظ عربی میں اس میں تبدیل سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بدل دینا یا بدل لینا۔ اور بدلنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو اپنی چیز دے کر دوسرے کی چیز لینا، جیسا کہ تجارت میں ہوتا ہے، دوسرے لینے کے قابل چیز کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرنا جو نہ لینا چاہیے تھی۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی ان کو جو کہنا چاہیے تھا وہ نہ کہا، اور جو نہ کہنا چاہیے تھا انہوں نے وہ کہا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ بدلنا دو طرح کا ہے، یعنی کسی لفظ کو بدلنا، کسی لفظ کو تبدیل کرنا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اس طرح کے الفاظ بھی بدل جائیں، مضمون بھی بدل جائے، اور دوسرا اس طرح کے وصف کو بدلنا کہ الفاظ بدل جائیں لیکن مضمون وہی رہے، بات وہی رہے لیکن الفاظ تبدیل ہو جائیں۔ پہلے بدلنے کو تبدیل کہتے ہیں اور دوسرے بدلنے کو تغییر کہتے ہیں۔ تو ان اسرائیلیوں نے پہلی قسم کی تبدیلی کی کہ نہ مضمون باقی رہا اور نہ ہی الفاظ اسی طرح باقی رہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بدل دیا۔ یعنی انہیں کہا گیا تھا کہ دروازے سے جب داخل ہوں تو مغفرت مانگتے ہوئے خطتن کہیں، لیکن انہوں نے خنتتن کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ ہمیں گندم دے دے، کیونکہ ہمیں گندم کی ضرورت ہے، من و سلوہ کھا کہ ہم جو ہے وہ تھک گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حنتتن فی شعیرتن، کہ ہمیں گندم یا جو چاہیے۔ اگر وہ خطتن کی جگہ مغفرتن کہتے یا غفرانہ کا کہتے تو امید ہے کہ ان کی مغفرت ہو جاتی، کیونکہ یہ الفاظ بھی مغفرت کے لیے بول لیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے الفاظ بھی بدلا، مضمون بھی بدلا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا۔ دوسرا نے کہا تھا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے بجائے سجدہ کرتے ہوئے سرین کے بل داخل ہوئے، پہلے پاؤں آگے کیے پھر سر بعد میں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا، اس طرح بھی کیا۔ فبدل الذین ظلموا،
پس بدل دیا انہوں نے جو ظالم تھے یا ظالموں نے۔ آگے فرمایا قولاً، بعض علماء فرماتے ہیں قول سے مراد کلام ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جائیں، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے فعل کو باقی رکھا، یعنی سجدہ کرتے ہوئے گئے مگر قول بدل دیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہاں قول سے مراد حکم ہے، یعنی انہوں نے پورا حکم بدل دیا، نہ سجدہ کرتے ہوئے وہاں داخل ہوئے اور نہ ہی خطتن کہتے ہوئے داخل ہو گئے، یوں ہی خاموشی کے ساتھ۔ بعد نے فرمایا گھس گئے، اور بعد نے کہا کہ وہ کچھ بولتے ہوئے، یعنی حنطۃ فی شعیرۃ، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، سجدہ نہیں کیا اور سرین کے بل وہاں پہ داخل ہو گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا غیر الذی قیل لہم، انہوں نے اس بات کو بدل دیا اس سے جو انہیں نہیں کہا گیا تھا۔ انہیں کہا تھا خطۃ کہیں، انہوں نے کہا خنطۃ فی شعیرۃ، یعنی انہوں نے اپنی زبان میں کہا ہوگا، لیکن یہاں پہ اس کا معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں گندم یا جو دے دیے جائیں، کہ ہم میدان طے میں من و سلوہ کھا کھا کے اس سے جو ہے وہ اب بھر چکے ہیں، ہمارا من بھر چکا ہے، اب ہمیں جو ہے وہ گندم چاہیے، اپنی مرضی سے جو چاہیں پکائیں۔ تو انہوں نے یہ دونوں چیزیں بدل دیں۔ اور یہاں پہ قیل لہم، جب لہم کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے جنہوں نے اس الفاظ اور حکم کو بدلا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ہے وہ بھی انہی لوگوں پہ نازل کیا، یعنی بعض لوگوں نے ان الفاظ کو یا حکم کو بدل دیا اور بعض نے نہیں بدلا، تو جنہوں نے نہیں بدلا ان پہ عذاب الہی نازل نہیں ہوا، اور جنہوں نے بدلا ان پہ عذاب الہی نازل ہو گیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ یعنی آسمان سے ان پہ جو ہے عذاب گرا۔ رجزن لفظی معنی سزا اور عذاب اور گندگی ہیں، جیسے رجز جو ہے رجس یا رج دونوں ایک گندگی کے معنی میں استعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد ہے عذاب۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں ان پر اچانک موت آئی یا انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اس عذاب الہی میں منہمک ہو گئے۔ اور بعض نے فرمایا کہ طاعون جس سے ایک ساعت میں، ایک گھڑی میں 24,000 آدمی ہلاک ہوئے، اور کئی روز تک ان میں طاعون پھیلا رہا، اور کل 70,000 آدمی اس سے مرے۔ من السمائی کا مطلب یہ ہے کہ جس آسمان سے ان پر من و سلوہ کی نعمتیں آتی تھیں، تو اس آسمان کے مالک کی جب انہوں نے نافرمانی کی تھی، اسی آسمان سے جہاں سے نعمتیں آتی تھیں اب نعمتیں آنا بند ہو گئیں، اب وہاں سے بیماری آزمائش آنا شروع ہو گئی۔ تو پتہ چلا جو رب نعمتیں دیتا ہے وہ کبھی آزماتا بھی ہے اور کبھی بیمار بھی کرتا ہے۔ پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے بنی اسرائیل کسی سرکشی یا بنی اسرائیل جیسی سرکشی اس حد تک ان کی پہنچ چکی تھی کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی اتنے دراز قد کاٹ کچھ روز کے لیے سیدھا ہو جاتا تھا، لیکن یہ 40 سال قید گزارنے کے بعد جب وہاں سے وہ چھوٹے تو ان سے کہا گیا تھا کہ اب تو تمہارا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا، اب اس شہر میں سجدہ اور توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یعنی جب ایک مجرم 40 سال قید گزارے تو اب وہ اپنے جرم سے، اپنے اس برے فعل سے توبہ کر کے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ تو انہیں وادی طے میں 40 سال رکھنے کے بعد جب انہیں کہا گیا کہ اس پاک شہر میں آپ داخل ہو، تو سر جھکاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے خطتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس فرمان عالی کو بالکل بدل ڈالا، بجائے سجدہ کے اپنے سرین پل گھسیٹتے ہوئے اور بغیر ندامت کے دل لگی اور مذاق کرتے ہوئے اس میں داخل ہو گئے، اور معافی بھی نہیں مانگی، اور معافی کے بجائے وہ یوں کہنے لگے کہ یا اللہ ہمیں گندم اور جو چاہیے۔ تو یہاں پہ ہے اس تفسیر سے ہمیں چند چیزیں یہ ثابت ہوتی ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہوں اور کوئی آدمی اس کی نافرمانی کرنے میں لگ جائے تو وہ نعمتیں بند ہو جائیں گی، اس کے مقابلے میں سزا یا عذاب یا بیماریاں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب اس پوری آیت میں ہمارے لیے کیا فوائد ہیں؟
تو اس آیت سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انبیاء کرام کی مخالفت سے دنیاوی عذاب بھی آ جاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ جس طرح انہیں جب نبی نے یہ حکم دیا تو انہوں نے اس نبی کی تکفیر کرتے ہوئے اس حکم کو بدل ڈالا، تو نبی کی مخالفت کرنا دنیا میں ہی عذاب الہی کو اپنی طرف دعوت دینا ہے۔ دوسرا یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا کہ مومن کے لیے دنیاوی تکلیفیں کفارہ گناہ ہیں، یعنی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر وہ دنیاوی تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے، مصائب میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی دنیا میں بیمار ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کسی بندہ مومن کو پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے یا تھکتا ہے، تو کل قیامت والے دن اس تھکان کی وجہ سے، اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے جو دنیا میں اسے لاحق ہوا تھا، اسے ثواب دیا جائے گا، اور جس سے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی تکالیف ملتی ہیں وہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں اور آخرت میں عذاب سے بچنے کا سبب بھی بن جاتی ہیں، جبکہ کافر کے لیے ایسا نہیں ہے، کیونکہ کافر کو دنیا میں جتنی نعمتیں ملتی ہیں ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے نعمتیں انہیں یہاں ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت کے لیے ان کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ تیسرا فائدہ ہمیں اس آیت سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ طاعون بنی اسرائیل کے زمانے سے شروع ہوا، یہ ان کے واسطے عذاب تھا اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ جب طاعون تمہارے شہر میں واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ نیز حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ جو لوگ وبا کی جگہ میں رب کی رضا پر صابر رہیں، اگر وہ وبا سے محفوظ بھی رہیں، جب بھی شہادت کا ثواب پائیں گے، مگر یہ شہادت حکماً ہوگی نہ کہ حقیقتاً شہادت ہوگی۔ اور فقہی مسئلہ بھی ہے کہ ایسے شہید کو غسل وغیرہ دیا جائے گا، اور قیامت والے دن ایسے شہید کو یا ایسے شخص کو کہ جو وبا میں یا بیماری میں مرا، اس کو قیامت والے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ چوتھا فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ چند حضرات وہ جن کو شہادت کا درجہ ملتا ہے وہ یہ ہیں، جو پانی میں ڈوب کے مر جائے اسے بھی قیامت والے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جل کر مر جائے، سفر میں مرے، دب کر مر جائے، پیٹ کی بیماری میں مرے، طاعون سے مرے، زچہ یعنی عورت مدت نفاس میں مرے، جو جمعے کی رات میں مرے، ذات الجم کی بیماری میں مرے یعنی جو پیٹ کی بیماری میں مرے، طالب علمی کے زمانے میں مر جائے کوئی، جو سل یا مرگی یا بخار کی مرض کی وجہ سے مر جائے، جو کسی کے عشق میں مرے بشرط یہ کہ پاک دامن اور عشق کو چھپانے والا ہو، سچا عشق ہو، جھوٹا نہیں، جس کو درندہ کھا جائے، جس کو زہریلا جانور کاٹ لے، اور فی سبیل اللہ اذان دینے والا، سچا تاجر، حلال کی روزی کما کر بال بچوں کو پالنے والا، دریا کا مسافر جو روزانہ 25 بار یہ پڑھے اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، اور جو شخص نماز چاشت اور ہر مہینے میں 3 روزے کا پابند ہو، اور جو وطر کا پابند ہو، اور جو روزانہ 100 بار درود شریف پڑھا کرے، اور جو شہادت کی تمنا میں رہے، جو تاجر ضرورت کے وقت باہر سے مسلمانوں کے لیے غلہ لائے، جو سنت کا پابند ہو کہ جب کہ مسلمان سنت کو چھوڑ رہے ہوں، اور جو اپنی بیماری میں 40 بار آیت کریمہ پڑھے، جو ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا پابند ہو، جو روزانہ صبح و شام درود شریف پڑھا کرے، جو روزانہ 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیت یعنی لا یستوی سے آخر تک پڑھ لیا کرے یا سن لیا کرے۔ اب جو طاعون سے مرے اس سے حساب قبر نہیں ہوتا، یہ مسئلہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ طاعون اور دوسرے وبائی امراض سے محفوظ ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ طاعون کی جگہ سے بھاگنا حرام ہے، ہاں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے باہر گیا تو جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرض اڑ کر نہیں لگتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار بیماریوں میں قدرت مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کے اندر از خود یہ قدرت ہے کہ وہ دوسرے تک لگ جاتی ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیماری کو لگانے والا اللہ ہے، بیماری کے اندر ایسی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ بیماری آگے سفر کرتی ہے وگرنہ نہیں کرتی۔ اب یہ بھی ہے کہ موت سے ایک فائدہ یہ ہے کہ موت سے تدبیر بندے کو نہیں بچا سکتی۔
ایک حکایت ہے کہ جالونس نے اپنے دوستوں کو موت کے وقت 2 گولیاں دیں اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایک کو لوہے پر ڈال دینا اور دوسرے کو پانی کے بھرے ہوئے گھڑے میں، پھر گڑا توڑنا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو لوہا اس گولی سے پگھل گیا اور پانی جم گیا۔ تو اس وقت کے حکماء نے کہا کہ جالونس نے یہ دکھایا ہے کہ میں پانی کو جمانے اور لوہے کو گلانے کی قدرت رکھتا ہوں، لوہے کو پگھلانے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر اپنے آپ کو موت سے میں نہیں بچا سکتا۔ تو پتہ چلا موت ایسی چیز ہے کہ جس سے بڑا آدمی بھی نہیں بچ سکتا۔ چھٹا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ رب کا فرمان بدلنا باعث عذاب ہے، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ یا اس کے متواتر معنی یا مقصود کو جان بوجھ کر بدلنا یہ کفر ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر کسی لفظ کو بدلے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی لفظ دعاد کو زوا پڑے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، جس طرح کے مسئلہ موجود ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اس پہ پورا فتاوی رضویہ میں پورا ایک رسالہ لکھا ہوا ہے کہ جو جان بوجھ کر اس لفظ کو پڑھے گا بدلے گا تو وہ کافر اس وجہ سے ہوگا کیونکہ ان الفاظ کا تلفظ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا، حضور نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ سے تابعین نے، اور چلتے چلتے اس طرح ہم نے اس کا تلفظ سیکھا ہے۔ ہاں اگر قرآنی آیت تلاوت کی نیت سے نہ پڑھی جائے بلکہ دعا یا جواب کی نیت سے، تو اس میں الفاظ کی زیادتی یا کمی وغیرہ کی جائے تو وہ جائز ہے، وہ تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں یہ آیت نہیں ہے بلکہ وہ اپنا کلام ہے۔ جیسے کسی نے آپ کے مزاج پرسی کی اور آپ نے اس کو جواب میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین الکریم الرؤوف الرحیم، اب یہ 3 الفاظ بڑھا دیے تو یہ اپنا کلام بن جائے گا۔ یا جیسے حافظ قرآن تلاوت سے پہلے کہتے ہیں ببرکاتی بسم اللہ السمیع العلیم الرحمن الرحیم، تو اس کا نام جو ہے یہ اقتباس ہوتا ہے علم بلاغت میں، اور قرآن سے اقتباس یہ جائز ہے۔ اور الفاظ کو بدل دینا، قرآن کے الفاظ کو بدلنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ کو بدلنا کفر ہے، یا معنی کو ایسا بدلنا، قرآن کے معنی، کسی لفظ کے معنی کو ایسا بدلنا کہ وہ کسی اور چیز کا معنی بن جائے، تو ایسا کرنا بھی گمراہی ہے۔ اور احادیث کے الفاظ کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تب بدل سکتے ہیں جب اس کا مفہوم تبدیل نہ ہو، مفہوم وہی رہے تو عربی کے الفاظ تبدیل کر دیے جا سکتے ہیں، جیسے ترجمہ کرتے ہیں وہ الفاظ چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خاص دعا وغیرہ ذکر کی گئی ہو یا کوئی خاص وظیفہ ذکر کیا گیا ہو تو اس کے الفاظ تبدیل نہیں کرنے چاہیے، جو مرشد نے یا کسی بڑے نے بتائے ہوں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہوں ان کو اسی الفاظ میں پڑھنا چاہیے جن الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں سکھایا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، نصوص شرعیہ میں تغیر و تحریف حرام ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حتتن کی جگہ حنتتن کہا تو ان پر عذاب آیا، تو معلوم ہوا نص شرعی میں تبدیلی کرنا یہ حرام ہے بلکہ کفر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے، افتراء علی اللہ ہے۔ یہود نے تورات میں الفاظ اور آیات بدلیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ انہوں نے الفاظ کلمات بدل دیے اپنی جگہ سے، اور اللہ نے فرمایا ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت ہے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کفر ہے، اور اس کے معنی میں ایسا تغیر کرنا جو نصوص قطعیہ کے خلاف ہو کفر اور الحاد ہے، جیسے قادیانیوں نے خاتم النبیین کے معنی میں تبدیلی کی۔ اس لیے قرآن کے تلفظ میں ایسی غلطی کرنا کہ حروف بدل جائیں، ایسا کرنا حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔